نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج جمعۃ المبارک ہے اور اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے وقت کی کہ کوئی مبسوط اور مفصل تقریر کی جائے، مگر یہ ضروری ہے کہ مختصر سے وقت میں مختصر سے خطاب میں لوگوں کو کچھ دین سیکھنے کا موقع ملے. خطیب اس لیے نہیں بیٹھتا کہ آج جمعہ ہے تو پھر کچھ کہنا ہی ہے. جو صاحب ذوق سامع ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بس یوں ہی بیٹھے ہیں، کچھ مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں. خطیب کا سب سے بڑا ہنر الفاظ کم سے کم استعمال کرنا اور معنی زیادہ سے زیادہ لینا، یہ خطیب کا ہنر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے خیر الکلام ما خلا وضل، بہترین گفتگو وہ ہے جو مختصر ہو لیکن معنی کیسا. تو بغیر توطیہ و تمہید کے میں عرض کروں گا کہ سورہ توبہ کی ان آخری آیات میں فرمایا گیا بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے اور وہ تمہارے نفع کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں کہ امت نفع میں رہے، نقصان سے بچائے. مومنوں پر تو بہت 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 مہربان. حضور کی آمد کے سلسلے میں روایات تو بہت ہیں، لیکن پوری امت نے جس بات پر اتفاق کیا ہے، علماء راسخین کا جس پر عمل ہے، وہ حضور کی آمد 12 ربیع الاول ہے. ہم ملک اور بیرون ملک جہاں پہنچے میں نے دیکھا یہ 12 ربیع الاول کو ہی امت نے قبول کیا. تو حضور 12 ربیع الاول کو عالم بشریت میں بے مثل بشر ہو کے تشریف لائے. انسانوں کے درمیان آمد جو ہے آپ کی، یہ بالکل آخر میں ہوئی ہے، لیکن آپ کی ولادت نوری بہت پہلے ہو چکی ہے. اب ہم سے لوگ اس بات پر کبھی جھگڑا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کہ اللہ کی کتاب نے خود ہی بیان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین. بلا شبہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب آئی. اس کتاب کو بھی نور کہا گیا اور جس پر یہ کتاب اتری ہے وہ بھی نور ہے. اور اللہ کا شکر ہے جس بات کو امت نے قبول کیا ہے وہ ماہ ربیع الاول بھی ماہ نور ہے. آپ کی نوری ولادت پہلے ہو چکی ہے. ہمیں تاریخ انسانی میں اب تک کے مطالعے میں کوئی ایسا دوسرا نہیں ملتا جیسے حضور ہے. مجھے نہیں ملتا، اور میں کیا پوری امت کا یہی کہنا ہے، حضور جیسا کوئی نہیں. اس لیے کہ حضور اپنے نوری تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور بشری آمد میں آپ سب سے بعد میں ہیں. تو آپ کے اندر دو شانیں جمع ہوئی. پیدائش میں سب سے پہلے، عالم بشریت میں آنے میں سب سے بعد میں. کسی آدمی میں یہ دو شان ہم کو نہیں ملتی کہ وہ اول ہو یا آخر ہو، دونوں ہو یہ نہیں ملتا. کسی کی نظر میں ہو تو بتائے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اول بھی ہو یا اور آخر میں ہو. اگر اول ہوگا تو آخر نہیں ہوگا. نہیں بس.
اور اگر آخر ہوگا تو اول نہیں ہوگا. اول بھی ہو آخر. تمام کتب کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لو، کوئی دوسرا نہیں ملے گا کہ وہ اول بھی ہوگا. اول ہے اپنی نوری تخلیق میں، اور آخر ہے اپنے بشری آمد. یہاں آخر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں. کوئی یہ کہنے کی کوشش نہ کرے کہ تقدم اور تاخر زمانے میں کوئی فرق نہیں، آنا یہ تو چاہے اول میں آئے چاہے آخر میں. یہ کہنے کی کوشش مت کرو کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت اس وقت نہ کہتے تو سمجھ میں آتا کہ بھائی آپ اول ہی ہیں آخر نہیں، یا آپ آخر ہیں تو اول نہیں. لیکن ایک ہی شخص جب اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو یہاں تقدم اور تاخر میں بڑی عجیب نسبت ہے. فتح باب نبوت حضور سے ہوا. فتح کے معنی کھولنا، باب نبوت حضور ہی کھولنے والے. اور باب نبوت جو ہے کھلنے کے بعد دور رسالت بھی حضور ہی پہ ختم ہوا. اس لیے علادت لکھتے ہیں، بڑے مزے سے لکھتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ. تو صرف اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. یہاں فضیلت ہی ثابت ہوگی کہ وہ جو اول ہے وہی آخر بھی ہے. فضیلت تو ہے زمانے میں، پہلے دیکھو تو وہی ہے اور بعد میں دیکھو تو وہی ہے. بس جدھر دیکھو آپ پہلے دیکھیں گے تو وہی ہے، ان سے پہلے کوئی نہیں، اور بعد میں دیکھو تو وہی ہے. تو ایک ہی نبی پہلے بھی ہو بعد میں آ جائے گی. فضیلت کی چیز نہیں تو اور کیا ہے. وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، انہی کی یہ شان ہے. اسی لیے ہم جب آپ کی بشری آمد پر خوشی مناتے ہیں، کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگتے ہیں، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ خوشی ہونی چاہیے. یہ بشری آمد پر ہے. یہ بھی کسی سے نہیں دیکھا جاتا. کوئی ایسے ہیں کہ ان سے دیکھا ہی نہیں جاتا. اور کہنے لگے کیا صحابہ نے بھی یہ میلاد شریف بنایا تھا؟ ہمیں تم صحابہ کی کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ نے تو ان کے قدموں میں اپنی گردنیں کٹوا دی. ان کے میلاد کو تم کیا بات کرتے ہو؟ یہ چھوٹا منہ بڑی بات نکالتے ہو منہ سے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. نسبت خاک رابا عالم کا، کہاں صحابہ اور کہاں تم؟ ان کی بات کرتے ہو. صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے. خود حضور نے اپنا میلاد بیان کیا. ابھی تو تمہیں یہاں کے میلاد پر بڑا گلگو پڑا ہے، بڑا شور و غوغا ہے. حضور نے خود اپنی میلاد بیان کیا. وہ اس طرح کہ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ہر نبی کی پہلی بولی بندہ ہونے کی ہے. بس میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گہوارے کے اندر کہا، عبداللہ پہلے کہا تھا. میں اللہ کا بندہ ہوں. مکتوب خاتم النبیین، لکھا گیا ہے کہ میں نبیوں کے دفتر پر مہر لگانے والا ہوں. یہاں جو ہے دور رسالت ختم ہو رہا ہے. کہا یہ کب ہوا؟ کب آپ کو خاتم النبیین کہا لکھا گیا؟ فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. ابھی آدم علیہ السلام آب و گلد کی منزل سے گزر رہے تھے، اس وقت لکھا گیا. یعنی آدم نہ تھے، میں تھا. اسی لیے حضرت آدم کہتے تھے کہ ظاہر میں تو آپ میرے بیٹے ہیں، حقیقت میرے باپ ہیں. یا ابنی صورتاً وابی مانا، ظاہر میں میرے بیٹے ہیں آپ، باقی میرے باپ. آدم تو ابھی آب و گلد میں، اس وقت بھی حضور نبی تھے. یہ نوری ولادت کی بات ہے. آئی بات سمجھ. جب آدم، اور آدم سے ہی آدمی ہیں، سمجھے؟ تو جب آدم نہیں تھے تو حضور کیا تھے؟ یہ غور کر لینا. آدمی تو جب ہوئے جب آدم سے نسبت ہوئی، یا نسبت ہی اس میں لگی. ابھی آدم آئی نہیں ہے، حضور آئے. اب کیا کہو گے؟ وہ تو ابھی آپ ہو گیا کہ منزل سے گزرتے ہیں. آدم علیہ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا تھا یہ کہ حضور متى وجبت لك النبوة؟ حضور یہ
نبوت کا تاج آپ کے سر پر کب سجایا گیا؟ آج نبوت. اور مختلف صیغوں میں پوچھا, ایک دو نے نہیں پوچھا ہے, جانے کے تو نے پوچھا. سب حدیث میں فرمایا ان تو نبی و آدم بین الروح والجسد, جسم جان کی منزل سے بھی گزر رہے ہیں آدم علیہ السلام, بھی نبی تھا میں پہلے سے آنا ہے. اچھا صاحب, اب حضور نے پھر وہ بات بھی لگی ڈپٹی نہیں رکھی. صاف گوئی جو ہے انبیاء کا حصہ ہے, ادھر ادھر لپیٹ کر کے گفتگو کرنا کہ کچھ لوگوں نے اپنے زندگی کا وتیرہ بنا لیا. فرمایا سأخبرکم بأول امری, عنقریب گرسین یہ قرب کو بتا, عنقریب میں تمہیں اپنے پہلے معاملے کو بتاؤں گا کہ میرا پہلا معاملہ کیا. ہم لوگ تو یہاں آنے کے بعد میلاد پڑھ رہے ہیں نا, حضور نہیں آئے تھے آپ کا میلاد ہو رہا تھا. ہمیں تو ایسا کوئی ملتا ہی نہیں کہ وہ آیا بھی نہ اس کا میلاد ہوتا ہو. کچھ نہیں ملتا بابا, ہم کو تو نہیں ملتا, آپ کو بھی نہیں ملے گا, کسی کو نہیں ملے گا. اب فرمایا کہ عنقریب میں تمہیں بتاؤں گا اپنا پہلا معاملہ. دعوت ابراہیم, میں دعائے خلیل ہوں. خلیل جس کی دعا مانگتے تھے وہ میں ہی تو ہوں. خلیل کیسے کو یاد کریں گے؟ خلیل جلیل ہو, وہ کیسا حبیب ہوگا؟ دعوت ابراہیم, دعوت خلیل, وہ بشارت عیسیٰ, اور میں وہ ہوں جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام سنا دیتا. کیا حضور یہ میلاد پڑھ رہے ہیں اپنا؟ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں, حضور بہت آگے سے پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, مغرب کی غلامی میں ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. رات دن جو ہے مغرب کی غلامی, ادھر ادھر کی بکواس. وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي حِينَ وَدَعَتْنِي, اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں. رویا کہتے ہیں, خواب میں دیکھتی تھی. سیدہ آمنہ کہتے بڑے اچھے اچھے خواب آتے تھے. کوئی آ کے کہتا تھا خلا حملت بسید العالمین, آمنہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دونوں جہاں کا سردار ہے. ابھی میلاد حضور وہاں سے پڑھ رہے ہیں, اب ذرا منہ کھولو تو اپنا. تو میں اپنی ماں کا خواب ہوں, جبکہ مجھے انہوں نے جنم دیا. ہینا ودعت قد خرج لها نور, اب دیکھو یہاں بھی نور آیا, ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا میری ماں کے لیے. ادا له قصور الشام, یہ حدیث میں نہیں ہے کیا اب یہ جو پڑھ رہا ہوں, شام کے محلات دکھائی دینے لگے حضور کی ولادت پر. یہ تو سیدہ آمنہ دیکھ رہی ہیں, یہ ولادت کے وقت کا نور ہے. کہاں مکہ اور کہاں شام, وہاں تک کہتی تھی وہاں کے سب محل دکھائی دیے ہمیں. ابھی ولادت کی بات ہے صرف, بعد میں کیا ہوا ہوگا اس کا تو پڑھتے رہیے آپ. قصور الشام, قصر محل کو کہتے ہیں, اس کی جمع قصور آتی ہے. آپ کے یہاں قصور کے معنی کو کچھ کا کچھ ہے. شام کے محلات دکھائی دیے. تو یہاں بھی نور آیا, قد خرج لها نور, وہاں آیت بھی ہے قد جاءکم من اللہ نور, اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ ہی نور پر لکھ ڈالا. سب طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور, پورا قصیدہ لکھ ڈالا. لیکن اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے کچھ لوگ جل بھن کے کباب ہو جاتے ہیں. ان سے کہہ دیجیے کل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور, مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں, اللہ جانتا ہے تمہارے سینوں میں جو فطور موجود ہے. بدمزگی لے کر کے پوری دنیا میں تم نے غلط. تو یہ کہتے ہیں بھائی اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت بے مثل عالم, بے مثل فقیر, بے مثل محدث, بے مثل مفکر, تقریباً درجہ اجتہاد پر فائز, لیکن دعویٰ نہیں کرتے. سب کچھ ہوتا, لیکن ان کی نہیں سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے, ان کا گن گائیں گے. چلو علامہ جامی کو ہم لیتے ہیں کہ وہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو علامہ جامی کہتے ہیں ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مولوی صاحب ہوتا نہیں. انجینئر ہو جائے تو ہو جائے, ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, مولوی صاحب نہیں ہوگا. یہ کتاب کچھ پڑھا لکھا پائے نہیں, 4 کتابیں اردو کر کے ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. اور یہاں کچھ لوگ بےتاب ہیں کہ کوئی جھنڈا اٹھائے تو اس کے پیچھے چلیں گے. مولا علی کا زمانہ ہوتا تو یہ تمہارا جھنڈا چھین کر کے ڈنڈا پڑتا تمہارے اوپر. سبا بندی کرتی تھی کہ کسی کو جلدی سے واضح نصیحت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے مولا علی, کیونکہ سمجھتے کچھ نہیں ہو, واضح کرنے بیٹھو گے. چلو علامہ جامی کو لے لیں. وہ کیا کہتے ہیں حضور کریم, کہتے ہیں وصلی اللہ علی نور, کہ ذو شد نور رہا پیدا, اللہ کا بہت سا درود اس نور کے اوپر ہو جس نور سے بہت سے نور پیدا ہوئے. دیکھ رہے ہو, یہ بھی بریلی ہے کا بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے آپ نے. بریلوی کمال. ارے آپ سب اہل سنت و جماعت ہے, اعلیٰ حضرت سے محبت ہے, تو تم بریلوی کہنے لگے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے. یہ فرقہ نہیں ہے, یہی سب سے قدیم ہے. یہ فرقہ نہیں ہے بریلی, یہ بھول کرتے ہو آپ. سب سے پہلے یہی ہے. اس وقت شیعہ بھی نہیں تھے اور یہ سنی تھا. لیکن آپ کو تو اپنی تاریخ اب یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کس موج مستی میں آپ دن گزار رہے ہو. کھاؤ پیو موج کرو, یہی تمہاری آبادی میں ہم سنتے ہیں, اور کیا کرنا, آتا جاتا خواب میں. چلو کہتے ہیں صلی اللہ علی نور, کہ ذو شد نور رہا پیدا.
اللہ کا بہت سا درود اس نور کے اوپر، نور کی بات کر رہا ہوں کہ جس نور سے بہت سے نور پیدا ہو گئے. آگے کہتے ہیں زمین از حب وہ ساکن فلک در عشق وشتا، یہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے حضوری کی محبت میں ٹھہری ہوئی ہے. حب پتہ نہیں ان کو کیسے ہضم ہوگا. زمین از حب، یہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے اور آدمی اس پر آباد ہیں، یہ حضوری کی محبت میں ٹھہری ہوئی ہے، یہ حضور آ رہے ہیں. فلک در عشق وشتا، اور یہ آسمان جو چکر لگا رہا ہے حضوری کے عشق میں چکر لگا رہا ہے. آپ کو ہضم ہو کہ نہ ہو یہ کہنا. زمین از حب وہ ساکن فلک در عشق سے محمد حامد و محمود غیرہ خالق بستود کہ ذو شدبوت ہر موجود ذو شدیدہ بینا. کیا مزے سے لکھ رہے ہیں. اب کچھ نام حضور کے ذکر کر رہے ہیں. اتفاق کی بات تینوں نام پر کہیں کوئی نقطہ نہیں ملے گا آپ کو. محمد کوئی نقطہ نہیں، حامد کوئی نقطہ نہیں، محمود کوئی نقطہ نہیں. تم کہاں سے نقطہ تلاش کر رہے بھیا؟ وہ سب دھبا پڑے گا تمہارے دل پر، ٹیڑھا ہو جائے گا. بہت نقطہ جانی بھول جاؤ سب. حضور کے نام ہے، محمد ان کا نام ہے، حامد ان کا نام ہے، اللہ کی بہت حمد کرنے والے ہیں. محمود مقام محمود پہ کھڑے ہونے والے ہیں، انہیں کا نام. کہا کوئی ان کی تعریف کرے نہ کرے، یہاں قلم توڑا ہے لکھ کر کے. تمہارے جیسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور بھی کچھ پیدا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرا خالق جس کی تعریف خود اللہ نے کی، تم کرو یا نہ کرو مرو. تم تعریف کرو یا نہ کرو مرو. خود اللہ نے ان کی تعریف کی، ورفعنا لک ذکرک. جس کی تعریف اللہ کرے، کیا وہ تمہاری تعریف کا محتاج ہے کہ تم خوشی مناؤ اور جشن مناؤ؟ میرا خالق، ان کے پیدا کرنے والے نے خود ان کی تعریف کی ہے. اور حضرت آدم سے کہا تھا آدم اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا تمہیں پیدا نہیں کرتا. لولا محمد لما خلق، اگر محمد نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا نہیں کرتا. ابھی آئے گا آدم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. کیا بتاؤں سر، کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے مولا نے جو تعریف کی کون کر سکتا ہے ویسے؟ یہاں لوگ عاجزی ظاہر کر رہے ہیں کہ حضور جیسی تعریف آپ کی ان کے نہیں کر پا رہے، اور تمہیں جو ہے پتہ نہیں کیا سوچیے للترانی. محمد حامد و محمود ویرا خالقش بستود کی ذو شدبود ہر موجود ذو شدیدہ. آج جتنی چیزیں ہیں سب انہی سے ہیں. اصل کائنات کی اصل جو ہے حضور ہے، اور حضوری سے پوری کائنات ہے. اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے حضوری کہہ رہے ہیں کہ ذو شدبود ہر موجود. یہاں جو بھی چیزیں کائنات میں سب ان کی وجہ سے ہے. ذو شدیدہ بینا، اور آپ کی وجہ سے بہت سی آنکھیں روشن ہو گئی. جو پہلے اندھی تھی روشن ہو گئی، جو کان بہرے تھے سننے والے ہو گئے، جو زبان گونگی تھی وہ بولنے لگی. یہ آپ کی وجہ سے ہوا. ارے تم تو کیا بات کرتے ہو. ذو شدبود ہر موجود ذو شدیدہ بینا. اب آ گئے اس پر. اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم. اب آج آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا میں، اگرچہ میری طبیعت ناساز ہے اس لیے کہ ادھر ادھر کی سن کے بہت کچھ ادھر ادھر ہوتے ہیں. ویسے بھی جو ہمارے یہاں آتا ہے دل سنبھال کے آتا ہے، وہ پڑھے لکھے ہی آتے ہیں. جن کو علم سے دوستی ہے، جن کو دورکا سے دوستی ہے، کہیں بھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کیا ہے اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم لکھ رہے ہیں، اگر حضرت آدم اور حضور کا وسیلہ نہ پیش کرتے، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح ازنا سمجھ جائے نا، تو حضرت آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی. حضور کے ساتھ ابھی سر کے لمبی چوڑی بحث ہے، اس کا وقت نہیں. اشارہ یہ کہا نوح علیہ السلام کو جو نجات ہوئی کشتی کو حضور کی وجہ سے ہوئی. وہ بہت پہلے سے میلاد پڑھ رہے ہیں، اس پر کیا کہو گے بھیا؟ نچپتی کا شوربہ، چھوٹا منہ بڑی بات، گستاخی کی حد. 2-4 سطر پڑھ کے جب آپ میں نہیں سما رہے ہو، زمین پاؤں نہیں پڑ رہا ہے آپ کا، علمی اکھاڑے میں اترنے کی کوشش کر رہے ہو. تو نوح کو جو نجات ملی حضور کے صدقے میں. نہ ایوب بس بلا راحت، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو امتحان تھا اس سے راحت ملتی نہیں، حضور کے صدقے میں ملی. نہ یوسف حشمت و شوکت، یوسف علیہ السلام کو بھی جو جاؤ جلال ملا حضور کی وجہ سے. نہ عیسیٰ مسیحا دم، نہ موسیٰ یہ دے پیسہ. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شان مسیح آئی تھی، مردہ اٹھا کے کھڑا کر دیتے تھے، تو حضور کے صدقے میں. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چمک دمک تھی، تب حضور کے صدقے میں. جن کا فیضان نبیوں اور رسولوں پر اس طرح، اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہوں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا. تب میں ایک بات آپ کو سکھا دیتا ہوں. اگر کوئی کم وقت اس طرح سے آپ سے کہے، ایک بات میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. اس سے کہہ دو کہ تیرے باپ سے ہو سکے تو یہ بتا دے کہ حضور کے میلاد کو کہیں صحابہ نے منع کیا. تو منع کرتا، تو ہوتا کون ہے؟ تیری کیا وجہ کہ تو منع کرتا ہے؟ نہ کردن شاید دیگر منع نمودن شاید دیگر. اگر انہوں نے نہ بھی کیا ہوتا تو منع تو نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو آپ کون منع کرنے والے ہو؟ کون سی اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ کون سی ڈگری ہے آپ کے پاس؟ کب اترے ہو آسمان سے آپ؟ اگر جو بات آپ کر رہے ہو یہی ہوتا سمجھنا تو یہ قرآن بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ سب باتیں وہ حدیث بھی ہاتھ میں نہیں آتی. جو اہل حدیث بنے ہو حدیث بھی ہاتھ میں نہیں آتی. کیا حضور نے جمع کیا تو بخاری مسلم تھی اس وقت؟ قرآن تک نہیں کتاب کی شکل میں آیا تھا حضور کے زمانے میں. کیا بات ہے ادھر ادھر کے پھیلا کے لوگوں کا ستیہ ناش کر رہے ہو تم لوگ. چلو بابا آپ علم کی طرف پڑھو.
اس لیے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، حضور جب آئے تو پھر آپ کے ساتھ ہی کتاب بھی آئی بس اتر کر ہرا سے ایک قوم اور ایک نسخہ کیمیات. حضور کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی پوچھے تو کیا کہو گے آپ؟ حضور سراپا معجزہ. لیکن سب سے بڑا اگر کوئی پوچھے کہ حضور کا معجزہ کیا ہے تو قرآن عظیم. جتنے معجزات سے سب انبیاء کے ساتھ گئے، کوئی باقی ہے؟ ید بیضا ہے، عصا ہے، حضرت مسیح کی مسیح آئی، کچھ نہیں ہے. ایک حضور کا معجزہ ہے وہ باقی ہو قیامت تک رہے گا، وہ قرآن ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں جب معجزہ باقی ہے تو صاحب معجزہ کیوں نہ زندہ ہو؟ یہ تم سے پوچھتا ہوں. جس کا معجزہ باقی ہے وہ کیوں نہ زندہ ہو؟ دوسری چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی نبی و رسول کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور جائیں تو کوئی دوسرا آئے. حضور گئے ہی نہیں. ایک حضور ہے کہ صرف آنے کے لیے آئے تھے، جانے کے لیے تھے ہی نہیں. ایک حضور کی شان مجھے ملتی ہے، وہ صرف آنے کے لیے آئے تھے، جانے کے لیے آئے ہی نہیں. اس لیے کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جانے دو، میرے بعد بہت بڑا آنے والا آ رہا ہے، میرے اندر اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ارے اس میں تو کیا کیا آج انجیل میں تھوڑا حضور جاتے تو کوئی آتا، حضور گئے ہی نہیں. اب تک جتنے آئے تھے سب آئے اور گئے، ان کے معجزات ان کے ساتھ گئے. لیکن یہ ایسے آنے والے کہ آگے گئے ہی نہیں. تو فیکم رسول، تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، فیکم رسول. وہ جائیں تو کوئی دوسرا آئے. اس لیے اب قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ان کمپنی کو کوئی جگہ نہیں ہے کہ کچھ ادھر ادھر کی چلائے. ذرا سے ذہانت آئی اور طوفان کھڑا کیا. وہ چاہے تب آئے نا، کوئی نبی گئے ہی نہیں. ایک آپ کی شان ہے کہ سب جانے کے لیے، آپ صرف آنے کے لیے آئے، گئے نہیں آئے. اب اسی لیے حضرت شعر پڑھ دوں ختم کر دوں، نہیں تو میں بھی تھکا ہوں. آدھی جان لے کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشن ہے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا. ایک آپ کا چراغ ہے جو روشن ہو کے سب جو خاموش ہو گئے. اور یہی آخرت میں بھی انشاءاللہ دیکھنا، آپ تو چلنے تو بھی اسی. تو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشنیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا. سب جانے کے لیے آیا، ہمارا نبی آنے ہی کے لیے آیا ہے. آج بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.